مسجد نبوی کا ایک ٹکڑا جو جنت سے لایا گیا، اس بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے ناظرین، جنت اور ریاض کے بارے میں، اور جنت کا ایک ٹکڑا جو مسجد نبوی میں لایا گیا، اس بارے میں ہم آپ کو ساری معلومات دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ریاض الجنت کا ٹکڑا مدینے سے کیسے لایا گیا اور وہاں عبادت کرنے کا کتنا ثواب ہوتا ہے۔ یہ ساری معلومات ہم آپ کو ویڈیو میں دیں گے۔ اگر ہمارا چینل آپ کو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بے آسانی پہنچتی رہے۔ چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں ریاض الجنت کے بارے میں۔ چپا گوشہ گوشہ مقدس اور مطہر اور عطر بیز ہواؤں سے مشکبار ہے۔ آج دور نبوت کا سارا شہر مدینہ مسجد نبوی میں شامل ہو چکا ہے۔ پورے شہر میں وہ کون سی جگہ ہوگی جسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومنے کی سعادت نصیب نہیں ہوئی ہوگی۔ اس شہر کا ہر ذرہ آفتاب و مہتاب سے بھی زیادہ اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کرتا ہے، وہ اس لیے کہ اس کے سینوں میں آفتاب رسالت کے قدم پڑتے رہے۔ ہماری آنکھوں کی پلکیں ان ذروں کو چومنے کے لیے ہم وقت بےتاب رہتی ہیں۔ مسجد نبوی کا وہ حصہ جو روضہ رسول پاک اور منبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واقع ہے، باقی سب حصوں سے ممتاز اور محترم ہے۔ اس حصے کو نبی آخر الزمان نے ریاض الجنہ کہا۔ اس مخصوص ٹکڑے کے متعلق حضور نبی اکرم کی حدیث مبارکہ ہے، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اس لیے ریاض الجنہ کا مقام و مرتبہ ہمارے نزدیک بہت افضل ہے۔ اس حدیث پاک کو حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا۔ زائرین اس حصے میں نماز ادا کرتے اور عبادت کرتے ہوئے یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ جنت کے حصے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم کی حدیث مبارکہ کے مطابق مسجد الحرام میں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے اور مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ گویا کہ مسجد نبوی کا مقام و مرتبہ مسجد حرام کے بعد ہے، لیکن مسجد نبوی میں ریاض الجنہ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ ریاض الجنہ روضہ رسول سے منبر تک 22 میٹر طویل اور 15 میٹر چوڑا ہے۔ اس حصے میں 8 ستون ایسے ہیں جن کو مسجد نبوی کے باقی ستونوں سے امتیاز حاصل ہے۔ ان ستونوں کو سنگ مرمر اور سنہری میناکاری کاری سے مسجد کے باقی ستونوں سے نمایاں کیا گیا ہے۔ یہ ستون روضہ انور کی مغربی دیوار کے ساتھ ممتاز کر دیے گئے ہیں جو ریاض الجنہ کے اندر واقع ہیں۔ ان متبرک ستونوں کی تفصیل اب آپ کو بتاتے ہیں۔ ستون خانہ منبر رسول کے نزدیک واقع ہے۔ جب کسی اونٹنی کے بچے کو ماں سے جدا کر دیا جائے تو وہ اپنی مادر کے فراق میں روتا اور بلکتا ہے۔ اس آواز کو عربی میں خنانہ کہتے ہیں۔ دراصل اس ستون کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے اسے خنانہ کا نام دیا گیا۔ منبر رسول کے تیار ہونے سے قبل اس جگہ پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے، لیکن جب منبر تیار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے۔ تب کھجور کے درخت نے آپ کے فراق میں اس طرح رونا چلانا شروع کر دیا جس طرح اونٹنی کا بچہ روتا اور چلاتا ہے۔ اس درخت